बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। बेइंतहा कोशिशें की जा रही थी और की जा रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को बहाल किया जाए। तालिबान इस वक्त मुकम्मल अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ आ चुके हैं और वो बार बार यकीन दहानी करा रहे थे कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा, लोगों की हिफाजत की जाएगी। मगर काबुल के अंदर अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। उसके बाद यके बाद दीगरे धमाकों का हो जाना कई सवालात छोड़ गया है। अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान का होगा क्या, इस पर हारून साहब का हम तज़िया लेंगे। DGISPR की जानिब से मीडिया को बड़ी अहम ब्रीफिंग दी गई है अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर। कई ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर तफसील से बात करना अभी बाकी है, जैसे कि TTP का मामला हो सकता है, बाढ़ के ऊपर बात हो सकती है और भी कई दीगर ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। वो भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में शामिल करेंगे। कराची के अंदर बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया है और सुना जा रहा है और कहा भी ये जा रहा है कि बार बार इत्तला देने के बावजूद फायर फाइटर्स लेट पहुँचे। ज़िम्मेदार फायर फाइटर्स को ठहराया जा रहा है। क्या वाकई वो ज़िम्मेदार हैं या फिर इस तरह के वाक़यात के पीछे असल ज़िम्मेदार कोई और होता है? इसके ऊपर मैं बात करूँगी। FBR के हवाले से खास तौर पे बात करेंगे और खान साहब की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने के मुस्बत पहलू तो हमेशा आपके सामने रखते हैं, आज भी रखेंगे, मगर असल हकीकत क्या है, आईना क्या है, वो भी तमाम लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे। साफियों के मामले पे भी हम तफसील से बात करेंगे। हारून साहब, कराची के अंदोनाक वाक़या जो बात करनी है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी क्रिटिकल है। मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान के ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं। काबुल के हालात और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के, उस पर तफसील से करेंगे बाद में। अभी तो वो तो ये देखिए जो कराची का वाक़या है ना, ये इसका क्या नाम है इस टाउन का? मेहरान टाउन। मेहरान टाउन बनाया गया था ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए। अच्छा, KDA ने बनाया था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। मगर ये कमाल है कि एक एक प्लाट 2-2, 3-3 आदमियों का अलाट हो गया। अच्छा, हाँ, एक प्लाट है 50 नंबर प्लाट है गली नंबर 5 में, उसके 3 आदमियों के पास उसके कागजात हैं उसके अलाट। अरबों रुपए तो इससे बनाए। फिर ये है कि इसमें फैक्ट्रियां हैं और केमिकल की फैक्ट्रियां भी हैं और कमर्शियल वो भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। वो कैसे बन गई? अच्छा, ये जो केमिकल की फैक्ट्री होती है, ये आग लगने का इसमें बहुत ख़तरा होता है और बहुत तेज़ी से फैलती है और बुझाना मुश्किल होता है। फिर ये जो फैक्ट्रियां हैं, इनकी खिड़कियों में, बाकी तो रूल्स आप छोड़ दें ना, हंगामी दरवाज़ा मसलन होता है, जो खिड़की है, खिड़की में से आदमी बाहर कूद सकता है ना अगर आग लग जाए, फौरन अंदाजा हो कि भाई सूरत हाल खतरनाक है, तो बहुत कम नुकसान नहीं होगा या बहुत कम नुकसान होगा। उन पे ग्रिल लगी हुई, ग्रिल लोहे की। 260 आदमी बल्दिया टाउन में मरे थे 2012 में। 9 साल हो गए, क्या बंदोबस्त हुआ? बिलावल कहते हैं जैली हुकूमत है, बातें करते हैं, वक्त ज़ाया कर दिया कौम का। 13 साल से आप वहाँ हैं। सिंध हाई कोर्ट में रिट हुई। अच्छा, कि जी ये आग बुझाने के क्या इंतजामात हैं? किसी शहरी ने रिट की तो क्या इंकशाफ हुआ? 60 हैं वो अपना गाड़ियाँ आग बुझाने वाली, उनमें से 24 खराब है, आधी खराब। 24 खराब आउट ऑफ 30। 30 में से 24 खराब। 6 ऑपरेशनल है। मैंने आपको बताया 2 करोड़ की आबादी का शहर है। मैं न्यूयॉर्क के एक मकान में रहता था। हर 15-20 मिनट के बाद टन टन करता हुआ एक जाता था इंजन आग बुझाने वाला। ज़ाहिर है लड़के शरारत करते थे, काले हैं, गैर जिम्मेदार लड़के हैं। अमेरिका में भी बात पहलू बहुत मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि कोई टेलीफोन आए कि आग लग गई है और वो हरकत में ना आए। वो जाते थे, वापस आते थे। आपके पास कुल 6 इंजन है उस शहर में, जिसमें औसतन 30 आदमी हर महीने आग से जल मरते हैं। अब महकमा सिर्फ फायर फाइटिंग वाले नहीं हैं, KDA का एनफोर्समेंट का महकमा है, सिविल डिफेंस वाले हैं, लेबर वाले हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये जाते हैं वहाँ देखते हैं ये ग्रिल लगी हुई है, इमरजेंसी गेट कहाँ है? कोई गेट नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, और पैसे लिए और वापस आ गए। 2 करोड़ की आबादी के शहर में जहाँ 260 आदमी आग में जल के मर गए, इससे ज़्यादा कोई अज़ियतनाक मौत हो सकती है?
وہاں 13 اس میں 8 سال میں 9 سال میں یہ بندوبست کیا زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اور مراد علی شاہ نے اور ان سے پہلے کے وزرائے اعلیٰ نے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بیکار، جعلی، سلیکٹڈ، ناکارہ. اس میں ان کی بہت سی باتیں درست بھی ہیں جو صحیح ہے. انہوں نے تو ان کے 3 سال ضائع کیے، آپ 13 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس چیز میں پیسے نہیں ہیں اس سے انہیں کوئی غرض نہیں. کراچی کے 2 کروڑ آدمیوں میں سے 1.25 کروڑ مر جائیں ان کی بلا سے، یا حیدرآباد میں یا لاڑکانہ میں بھی. صرف یہی تو نہیں ہارون صاحب، متحدہ قومی موومنٹ بھی تو تھی، ان کو بھی تو شامل کریں اس جی. میں. متحدہ قومی موومنٹ کے زمانے میں تو دوہرا کام ہوتا تھا نا، 1-2 بلدیہ ٹاؤن جیسے سانے ہوئے اور 10 لاشیں روز اٹھائی جاتی تھی. جب بھی وہ بگڑ جاتے تھے ایوریج 10 آدمی مار ڈالتے تھے. اور وہ راہ کا ایجنٹ کہتا تھا تمہیں پتہ ہے سر میں کیل کیسے ٹھوکا جاتا ہے؟ ہر موبائل میں وہ موجود ہے. اور بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. اسفل السافلین کہتا ہے قرآن مجید سے، بد سے بدتر، غلیظ سے غلیظ، گھٹیا سے گھٹیا. اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے تھے. جب قوموں میں بخار پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ مہذب لوگ جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے ملک چلایا، یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہماری اکانومی چلتی ہے. کراچی کی وجہ سے آپ کی اکانومی ہے نا، میجر شیئر تو کراچی کا ہے. ڈیفینیٹلی ساری مشکلات کے باوجود انہوں نے اس ملک کی معیشت کو زندہ رکھا ہے، یہ سروائیو کر رہا ہے. تو قوانین تو موجود ہیں مگر افسر شاہی کرپٹ ہو چکی ہے. ابھی میں آپ کو یہ محکمہ صحت کا ایک پنجاب کا اسکینڈل بتاتا ہوں، اس میں بھی یہی صورتحال ہے. اس میں کیا بتاتا ہوں. اب یہ جو آگ بجھانے کا انتظام جس شہر میں موجود نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 کروڑ کے شہر وہ تو بات تو کہتا ہے 2.5 کروڑ کے، چلیے 2 کروڑ، 2.25 کروڑ کا ہوگا. 1.5 کروڑ کا تو لاہور بھی ہو گیا. ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے شادرے جانے کے لیے، کم سے کم. ٹھیک ہے. بلدیاتی ادارے آپ کو بنانے نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ مسائل لوکل ہوتے ہیں. بلدیاتی ادارہ ہو، اس کے پاس اختیارات ہو. اور پختونخوا میں انہوں نے دیا تھا نا 30% بجٹ، اور کتنی سیٹیں جیتی تھی؟ 33 سے 65 ہو گئی تھی. انہوں نے کام کر دکھایا. پشاور شہر کھدا پڑا تھا اور آج تک وہ پشاور کی بس سروس ٹھیک نہیں ہو سکی. اس کے باوجود چونکہ کچھ سکولوں میں، کوئی کالجوں میں، کوئی ہسپتالوں میں کچھ بہتری آئی تھی پٹوار میں، تو وہ لوکل سطح پہ بندوبست ہوتا ہے نا. تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے، اس نے 3 سال قوم کو ضائع کر دیے. آپ کسی عرفان صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے کہ شاید کئی سال وہ جو ہے نا انفورسمنٹ کا جو ادارہ ہے نا کے ڈی اے کا، اس میں عرفان صاحب 20 سال سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. 20 سال سے. ہاؤ کم؟ اگر شرم و حیا نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، مراد علی شاہ کو مستعفی ہونا چاہیے، بلاول کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور زرداری صاحب کو. 30 آدمیوں کا زندہ جل مرنا کوئی کھیل تماشا ہے؟ کان پہ جوں نہیں رہیں گی اس حکومت کے اس واقعے کے بعد. کسی کا کوئی بیان نہیں سامنے آیا ہارون صاحب. کان پہ جوں اس لیے نہیں رنگتی، یہ قوم اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی. آج کراچی کے شہریوں کو چاہیے تھا باہر نکلتے. باہر نکلنے سے مراد ہے نہیں دنگا فساد کریں، عمارتوں کو آگ لگائیں، دھماکے کریں. نہیں، اپنے گھروں پہ کالے جھنڈے ہی لہرا دیں اور بازوں پہ کالی پٹیاں باندھیں. 30 آدمی مر گئے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ کو علامتی احتجاج تو کریں. ویسے سوتیلی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے بلدیاتی ادارے ہی نہیں بنیں گے، اس کے نتیجے باقی سندھ میں بھی نہیں بنیں گے. تو اب ہونا کیا جو چاہیے؟ بجٹ بنے گا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ لوگ اٹھ کے کھڑے ہیں. اور کیا ہونا چاہیے؟ لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں. کوئی وزیر آ رہا ہے، اس کو چاپ اپنے گھر جو، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اپوزیشن اپنا رول کرے. انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں کچھ بہتری ہوئی تھی، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی تھی. 2 دفعہ بلدیاتی اداروں کو وہاں اختیارات ملے. نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال انہوں نے کام کیا. بار بار ہم کیوں کہتے ہیں بلدیاتی ادارے کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد تشریف لے آئے انقلابی، جن کو ہمارے لبرل دانشور کہتے ہیں کہ یہ لبرل ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ ترقی پسند ہیں. وہ ترقی پسندی کو چاٹنا ہے. ترقی پسندی تو بڑی اچھی چیز ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور
اپنے عہد کے تقاضوں کا ادراک کرنا، مگر کوئی کام بھی تو کریں. کیا انسانوں کا مر جانا کھیل تماشا ہے؟ مذاق ہے کوئی؟ ایک آدمی پہلی بات ایسی اذیت ناک موت، اس کی کوئی ماں ہے، اس کا کوئی باپ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ آپ اس کے بعد 2-3 دن کے بعد خاموشی چاہ جائے گی. یعنی 9 سال میں تو یہ بلدیہ کے تعین نہیں کر سکے. ظاہر ہے بھتہ لینا وہ چاہتے تھے، بھتہ انہیں نہیں ملا، انہوں نے آگ لگا دی، اس خیال سے لگا دی کہ تھوڑی سی بجھ جائے گی، کچھ پینک پھیلے گا تو 5-10 کروڑ روپے لے لیں گے. ٹھیک ہے، کئی قیمتی جانیں چلی گئی ہارون صاحب، کئی قیمتی جانیں چلی گئی، بہت سی قیمتی جانیں چلی کیا گئی. مستقبل میں بھی اندیشہ ہے کہ یہی رہے گی صورتحال. عوام کو اٹھ کھڑے ان کو اٹھا کے پھینکے بحیرہ عرب میں. آپ مر گئے ہیں، زندہ لوگ ہیں کراچی والے. اور خان صاحب سے بھی پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں جی، کراچی میں سب کچھ ہو رہا ہے، خان صاحب اس کو طلب کریں. ہاں جی، عدالت میں بھی جائیں، کالی پٹیاں بھی باندھیں، کالے جھنڈے بھی لہرائیں، اور ان کا بائیکاٹ کریں پیپلز پارٹی کا. کوئی مذاق ہے انسانوں کا زندہ جل جانا؟ اور شرم نہیں آتی کہ جی مرکزی حکومت یہ نہیں کر رہی؟ مرکزی حکومت کی واقعی ہیں وہ خامیاں جو بات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں صحیح ہے. آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ صوبائی سطح پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ حکومت ہے جنرلوں کے لیے، ججوں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، ٹھیک ہے، میڈیا ٹائکونز کے لیے. یہ عام آدمی پہ تو نہ آپ ٹیکس لے سکتے ہیں، نہ آپ خلق خدا پہ خرچ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی کیا یہ نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ سارے نمرود. چلیے، عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں. عام آدمی تو ہارون صاحب افغانستان کا یہ جو اٹیک ہوئے، جو بھی معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تمام ممالک مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انخلا مکمل ہو، کچھ بہتری ہو، ہوگا کیا افغانستان میں؟ یہ سوال ابھی بھی ہے وہیں پہ. دیکھیے اس کا انحصار تو بہت سے عوامل پہ ہے نا. ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ نہایت آسانی سے حل ہو سکتا ہے، یعنی حل کی طرف جا سکتا ہے. جیسے اتنے بڑے کرائسس جو ہیں وہ فوراً حل تو نہیں ہوا کرتے، مگر حل کی طرف جا سکتا ہے، اور بتدریج افغانستان ایک نہایت پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. کیسے؟ وہ ذرا میں عرض کرتا ہوں. اور ایک دوسری اپروچ ہے جو اس وقت اختیار کی ہوئی ہے بیشتر لوگوں نے. کانفیڈنس بھی نہیں ہے نہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں، بڑے ممالک میں، اور نہ جو وہاں فریق کے اندر. ایک صورت تو یہ ہے کہ افغان مل کے بیٹھیں اور کم از کم ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں. اطلاع یہ ہے کہ 10 دن میں بن جائے گی. کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. عرب میڈیا بہت اچھی کوریج کر رہا ہے، یورپی اخبار میں، مغربی اخبار میں تو بھاگ گئے، قطر کی مدد سے دعا پہنچ گئے. ہمارے کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، وہاں پہنچے، لیکن یہ کیونکہ بہت رپورٹنگ اس معیار کی ہوئی نہیں ہے. وہ فریق مل کے بیٹھیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں. اب یہ نہایت بچگانہ بات ہے جو مغرب سے کہی جا رہی ہے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق. اور خدا کے بندو، امن ہوگا، استحکام ہوگا، ان کے پاس روپیہ ہوگا، کوئی ایڈمنسٹریشن قائم ہوگی، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یہ ٹھیک ہے وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے کہ سب ایتھنک گروپس کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے کہ خواتین کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں مساوی سے بھی بہتر ہونا چاہیے، مگر ایک سسٹم بحال ہونے دیں ابھی. اچھا، مگر وہ کوئی سسٹم آپ مدد کریں گے. اب جو بائیڈن جیسا آدمی جب یہ کہتا ہے، آپ کو یاد آتا ہے کبھی اس ملک میں نکسن نام کا کوئی آدمی تھا، کبھی آئزن ہاور تھا یہاں، کبھی کچھ سینسیبل لوگ تھے. ہم ان کو ڈھونڈیں گے، انہیں مار ڈالیں گے. ضرور ڈھونڈیں، ضرور مار ڈالیں. او بھائی، اس کے لیے آپ کو طالبان کی تائید کا کوآپریشن چاہیے. ویسے میرا خیال ہے بڑھے گئے، جرمنی سے انڈیکیشن آئی ہے کہ امداد بحال کر رہے ہیں. اچھا بھائی، حکومت کے قیام میں، امن قائم کرنے میں ان کی مدد کریں، اور جائز مطالبہ ان سے کریں کہ ٹھیک ہے وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے. وہ تاجک بھی ہوں، ازبک بھی ہوں گے اس میں، ازبک بھی ہوں، ہزارہ بھی ہوں، ترکمان بھی ہوں، نورستانی بھی ہوں، سب ہوں اس میں، سب اپنی شراکت داری. مگر کس طرح کہ بٹن دبانے سے ہوگا؟ طالبان ہی نے اطلاع دی نا ان کو کہ جی یہاں داعش کے حملوں کا خطرہ ہے. داعش ہے کتنی؟ 1500. اگر پاکستان اس وقت پاکستان، چین
اور روس کے درمیان بڑا تعاون ہے. ایران اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, انہیں پیٹرول کی فراہمی شروع کر دی. جی. پاکستان سے خوراک جا رہی ہے, 2 گنا ہو گئی ہے ٹریڈ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آ بھی گئے چمن کے راستے سپن بل دیکھ کے, اس لیے کہ بھائی خوف ہے. یہ بات ہمارے ہاں جو جشن منایا جا رہا ہے نا, ایک لحاظ سے وہ صحیح ہے کہ انڈیا وہاں سے نکل گیا, وہاں سے تخریب کاری نہیں ہوگی, مگر اعتماد کا فقدان ہے. طالبان میں جتنی باتیں جو یعنی ان سے جو توقع رکھی گئی تھی وہ سب پہ پورے اترے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی نہیں کریں گے, انتقام بھی نہیں لیں گے, ماریں گے بھی نہیں, عام معافی بھی دے دیں گے, کسی کو یعنی ماضی کے جرائم پہ سزا نہیں دی جائے گی. لیکن اعتماد تو نہیں ہے, اعتماد تو بتدریج قائم ہوگا, اور اس میں جب تک پڑوسی ممالک اور امریکہ اور روس اور چین مدد نہیں کریں گے ممکن نہیں ہے. پھر اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر یہ امریکہ, روس, چین, انڈیا کو میں شامل کرتا ہوں اس میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا کو کوئی رول نہ ہو, پاکستان, یہ سارے مل کے یہ فیصلہ کریں, جرمنی کو بھی شامل کریں, برطانیہ کو بھی شامل کریں کہ جی ان کی مدد کی جائے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے. آپ ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی بات مانیں گے نا. اور داعش کے خلاف اگر یہ سارے ملک مل کے کارروائی کریں, سب سے زیادہ تو پاکستان مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, چینی بھی چاہیں گے, روس چاہے گا, ایران چاہے گا, تاجکستان چاہے گا کہ وہاں اسلامک رنیساں موومنٹ جو ہے وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑی نہ ہو جائے, خانہ جنگی نہ ہو. ٹھیک ہے, مشکل سے وہاں معاملات ٹھیک ہوئے تھے. اندر کے فریق جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ مل کے کام کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس خطے میں امن ہو جائے گا. آپ انڈیا سے کہیں کہ بھئی آپ پازیٹیو انداز فکر اختیار کریں, کشمیر میں کم از کم اتنا تو کریں کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دیں, قتل عام بند کریں. فطرت سے باس نہیں آئے گا وہ ہارون صاحب. بات سنا کریں نا, آپ آدھے فکر پہ تبصرہ نہ کریں. آپ ان سے نہ کریں جی, آپ کو ہمیشہ ٹھیک بات کرنی چاہیے. وہ آپ کو ہم سینٹرل ایشیا کا راستہ دیں گے. اگر اس خطے میں امن ہوتا ہے اس قیمت پر تو اس میں کیا برائی ہے؟ چین کی نظر جو ہے وہ ایک 1000 بلین ڈالر کی لیتھیم پہ ہے, اس میں امریکہ کو شامل کر لیں, برطانیہ کو شامل کر, یورپین ممالک کو شامل کر لیں, میجر شیئر وہ لے لیں, دوسروں کو بھی شامل کر. جب تک یہ اتفاق رہا اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ یہاں امن قائم کرنا ہے, یہاں استحکام لانا ہے, اس وقت تک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک ملک جو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے, نمبر 1. نمبر 2, قبائلی طرز حیات ہے. یعنی جو لوگ یہاں ٹریک 2 مذاکرات کے لیے جاتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک منسٹری میں ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر ہے, اس کے قبیلے کے سب لوگ ہیں, یہ سب ٹرائب کے. ٹھیک. ایک ازبک وزیر ہے, اس کے قبیلے کے لوگ ہیں, سیکٹری بھی, جوائنٹ سیکٹری بھی, ایڈیشنل سیکٹری بھی, محافظ بھی, گارڈ بھی, ریسپشنسٹ بھی. صحیح. اور اسی عمارت میں سیکریٹریٹ میں جہاں ہم دوسرے کمرے دوسرے وزیر سے ملنے کے لیے گئے, وہاں ایک اور ہی قبیلے کے لوگ ہیں. اس طرح تو نہیں ملک چلتا ہے نا. اور افغانستان میں کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ داخلی خود مختاری دی جائے. ہاں یہ تو حق ہے ہارون صاحب, یہ وہ ذرا اپنا نقوی صاحب کو تلاش کریں, ذرا ان سے دیکھیں پروڈیوسر صاحب اگر عیسیٰ نقوی صاحب سے رابطہ ہمارا کروائیں تو پنشیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان سے تو پنشیر کے اوپر بات کریں گے. قریشی صاحب نے جو دورہ کیے ہیں ہارون صاحب, وہ کتنے پازیٹیو ہیں؟ وہ ابھی فی الحال تو کہنا مشکل ہے, بہرحال دورے کیے, اچھا کیا. ویسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور یہ بات آپ لکھ رکھیں, ایک دن ان کو فارغ کریں گے, جو آدمی ملتان کے دلدل میں پھنسا ہوا, پارٹی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو, وہ کیا آپ کو یاد ہے خورشید قصوری صاحب کبھی ایک بیان بھی نہیں دیتے تھے پاکستانی سیاست پہ. یہ وزیر خارجہ کا کام یہ نہیں ہوتا, نہ کوئی ان کی کیپیسٹی ہے نہ وہ ہے. لیکن بہرحال اچھا فیصلہ کیا, گئے. ایرانی صدر نے کہا وہ دورہ کریں گے پاکستان کا, یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. پیوٹن نے ٹیلی فون کیا ہے, اور بھی بہت سے سربراہوں نے کیا, لیکن پیوٹن نے عمران خان سے بات کرنے کے بعد چین کے صدر سے بات کی ہے. صحیح, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی وہ سیریس ہیں مدد کرنے کے لیے. پاکستان, روس اور چین کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے, اور یہ میں یہ کہتا ہوں سب کو شامل کریں.
اگر انسانوں کو امن عزیز ہے اور مثبت انداز فکر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سب کو شامل پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, افغانستان کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج جو پریس بریفنگ دی ہے میڈیا کے لوگوں کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 سے ابھی نظر آ رہا ہے کچھ حد تک پینک ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ 2014 سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ صورتحال ہمارے سامنے آئے. 2010 میں, اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جنرل کیانی صاحب نے مجھے طلب فرمایا اور کہا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ فوج نہیں بن سکتی, $9 بلین چاہیے. اچھا, $3 بلین نہیں گی, ان کا بجٹ ہے $3 بلین. ایون دین اس کو نیشنل آرمی بننے کے لیے طویل عرصے چاہیے, اس میں شمالی اتحاد کے لوگ سارے بھرتی کر لیے. پاکستان نے انہیں آفر کی, انہوں نے ٹھیک کہا. پاکستان نے آفر کی, تربیت کی, پھر کہا آپ کے کمانڈوز ٹرینڈ کر دیتے ہیں. کمانڈوز تو اگر آپ ایک کمانڈو 100 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے, ایک پورے دستے سے کہیں زیادہ. کمانڈو 100 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے, مجھے اس کا تجربہ ہے. اگر مال روڈ پہ ایک گاڑی 40 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل سکتی ہے تو ایک کمانڈو کوئی حادثہ کیے بغیر 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلا سکتا ہے. یعنی یہ جو لوگ تیار کیے جاتے ہیں یہ ایسی صورتحال کے لیے کہ ہم آپ کے کمانڈو ٹرین کرتے ہیں, 6 آدمی بھیجے, وہ بھی کیڈٹ تھے, 6 کیڈٹ بھیجے, اور ہزاروں ان کے افغانستان کے اہلکار بھارت 700 سے 800 آدمی جو ہیں آفیسر وہاں انڈیا میں ٹریننگ کرتے ہیں. کیا فوج بنائی, لڑنے سے پہلے ہتھیار پھینک دیے, جو ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئی. عسکری تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں کہ 3 لاکھ کی فوج نے اس طرح سرنڈر کیا. چلیے ہارون صاحب, ایک پازیٹیو عمل یہ بھی تھا. دیکھیے وہ تو طالبان تو وہاں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے. ایگریمنٹ کیا تھا, 6 مہینے وہ کابل شہر میں داخل نہیں ہوں گے. وہ صوبوں پہ قبضہ تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو اضلاع پہ قبضہ کر رہے تھے. پھر ایک دن پتہ چلا کہ کتنے ڈالر لے کے 100 کتنے 60-70 ملین ڈالر لے کے ملک کا صدر ہی بھاگ گیا ہے. ویسے ان کے بھائی نے اس بات کی تردید کیا ہارون صاحب کی, اس طرح وہ انہوں نے تردید کیا, لیکن جنرلی اٹ از بلیوڈ, وہ اللہ بہتر جانے. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے. بریک سے واپس آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس کے کچھ اور اہم نکات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے, اور افغانستان کے اندر کی صورتحال پنجشیر کے حوالے سے بھی خصوصی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کیا نکات ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. افغانستان کے معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں, ماہر افغان امور ہیں عیسیٰ نقوی صاحب, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. افغانستان کے اندر کی صورتحال ان سے جانتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. عیسیٰ نقوی صاحب, مجھے بتائیے گا پنجشیر کے حوالے سے, خاص طور پہ ابھی پنجشیر ویلی کے حوالے سے خبریں متضاد آ رہی تھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا, کسی نے کہا کہ طالبان پیش قدمی ابھی بھی کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے سرنڈر کر دیا. وہاں پہ اصل صورتحال کیا ہے, کیا سرنڈر کر دیا گیا ہے یا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ان کے درمیان؟ اچھا دیکھیں, اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت ابھی یہ لگتا ہے کہ یہ عارضی سیز فائر ہے. یہ طے ہوا ہے کہ جس وقت تک کوئی معاملہ نیگوسیشن کسی کنارے نہیں لگتے اس وقت تک ایک دوسرے پر حملے نہ کیے جائیں. صورتحال جوں کی توں ہے, جو ویلی ہے اس کا 3 طرف سے جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے طالبان نے, اور ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑھے. لیکن ایک خبر جو درمیان میں ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, اس کو ابھی آفیشلی طالبان نے اناؤنس نہیں کیا, لیکن ایک براڈ بیسڈ انکلوسیو یعنی کہ جامع حکومت عارضی یعنی کہ انٹرم گورنمنٹ بنانے پہ وہ راضی ہو گئے ہیں, جس میں تمام جو قومیتیں ہیں, تمام ایتھنیسٹیز کو نمائندگی دی جائے گی. تو براڈلی یہ جو پنجشیر میں جمع ہوا ہوا گروہ ہے اس کا ایک مطالبہ جو ہے وہ تو سمجھیں گے تسلیم ہو گیا. اس کے بعد وہ جو دوسری باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک اوپن سوسائٹی کی بھی گارنٹی دیں, اور جو قوانین بنیں گے, جو آئین میں تبدیلیاں ہوں گی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں. یہ وہ باٹل نیکس ہیں یا یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک سچویشن کریٹ ہوگی. بہت اہم یہ ہوگا کہ تاجکستان اور بھارت یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ جو ماضی رہا ہے جس طریقے سے وہ ظاہر ہے کہ اس میں تاجکستان, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی شاہ محمود قریشی بھی گئے ہوئے تھے, ان کی ملاقات بھی ہوئی دوشنبے میں امام علی رحمانوف سے جو صدر ہیں وہاں پہ.
اس کے بعد جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، پاکستان کی جو منسٹری ہے اس نے تو ڈیفرنٹ کیا، لیکن جو بڑا تفصیلی بیان تاجکستان کی پریزیڈنسی کے جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو تاجکستان کھل کے پنشیریوں کے ساتھ، وہاں جو ریزسٹنس کے جو لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ بنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دوستم کے لوگ شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ گورنر نور کے لوگ شامل ہیں، محمد نور کے لوگ، بسم اللہ محمد جی، اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر یہ سائیڈ لیا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، جو تاجک نسل لوگ افغانستان میں بستے ہیں۔ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ 46% ہیں، 42 سے 46% ہیں، اگرچہ تقریباً 20 سے 25% جو ہے وہ تاجک کے لوگ ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ حصہ دیا جائے، اور ساتھ ہی تاجکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ واضح کہہ دیا کہ ہم ایسی کسی حکومت کو نہیں مانیں گے جو انکلوسیو نہ ہو اور جس میں تمام لوگ شامل نہ ہوں۔ باقی طرف سے تو مطالبات آ رہے ہیں کہ آپ ایک جامع حکومت بنائیں اور سب کو نمائندگی دیں۔ تاجکستان نے کہا ہم وہ کوئی حکومت تسلیم نہیں کریں گی جس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب تاجکستان کا کیونکہ بارڈر یہاں سے ملتا ہے، یہ 1357 کلومیٹر کے بارڈر میں 4 صوبے لگتے ہیں، 4 صوبوں میں بدخشاں، تخار، بلخ اور قندوز شامل ہیں، اور یہ وہ ایریا جو بارڈر کرتا ہے قندوز، جو پنشیر کی ویلی ہے۔ ماضی میں 80s اور اس کے بعد 90s میں خاص طور پہ جس وقت ناردرن الائنس طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، تو فرخور کی جو ایئر بیس ہے اس کو تاجکستان نے الاؤ کیا ہوا تھا، اور انڈینز وہاں سے ان کو اسلحہ بھی دیتے تھے، وہاں پر انہوں نے ہسپتال بنایا ہوا تھا، تو احمد شاہ مسعود کو جو سپورٹ ملتی تھی وہ بھارت کی طرف سے یہاں سے ملتی تھی۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کی یعنی کہ کچھ تصاویر میں نے دیکھی ہیں، وہ سامنے آئی ہیں کہ جس میں اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کچھ انڈین میڈیا آؤٹ لیٹ کے تاجکستان کی طرف سے کچھ ہیلی کاپٹرز نے، اس کی تصدیق نہیں صاحب ہوئی۔ اصل میں تو قطع کلام معاف، وہ اصل میں تو پاور اپنا اقتدار میں حصہ ہی چاہتے ہیں نا فائنلی، جیسے ظاہر شاہ کے دور میں سول سروس میں تاجکوں کا عمل دخل زیادہ تھا، 25% آبادی ہے لگ بھگ، 1-2% کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں تو وہ یہی چاہتے ہیں نا، باقی چیزوں پہ تو رہ گئی یہ کہ عورتوں کے حقوق اور اقلیتوں کے اور فلاں اور فلاں، وہ تو سماجی ترقی تو امن اور استحکام کے بعد آتی ہے نا، وہ تو گریجویل ہو سکتا ہے نا، بنیادی چیزیں تو وہ مان ہی رہے ہیں، یہ 20 سال پہلے کے طالبان تو نہیں ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، اس میں نا جو اقتدار میں حصہ ہے اس سے ہٹ کے بھی ایک بڑا معاملہ ہے جس کو شاید سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو اسلامک رینیسانس پارٹی IPR بنائی گئی تھی 1992 میں، وہ تاجکی لوگ جو مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف لڑے تھے، وہ ڈس انٹیگریشن جب ہوئی، سوویت یونین ٹوٹا، تو وہ واپس تاجکستان گئے، انہوں نے وہاں جا کر اسلامک رینیسانس پارٹی بنا لی، اور وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی جو 1997 تک رہی تھی، اور جب برہان الدین ربانی نے ناردرن الائنس کے سارے معاملات یہاں پر چلائے، اس وقت انہوں نے ان کے درمیان پیچ اپ کرا دیا تھا، امام علی رحمانوف اور IRP کے درمیان۔ اگر اس ماضی کو رکھیں، امام علی رحمانوف جو تاجکستان کے صدر ہیں، ان کا خطرہ یہ ہے کہ یہ جو IRP پہلے دب گئی تھی، طالبان اگر ہماری سرحد تک مکمل کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ IRP والے وہ تو کبھی تفصیل سے پھر اس پہ بات کریں گے، وہ تو اگر وہ چین کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہم علیحدگی پسندوں کی یا جو بھی آپ ان کو نام دیں، ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، اور افغان سرزمین وہ پاکستان کو بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو انہیں بھی یقین دہانی کرا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ رہتا ہے تو اس کا امام علی رحمانوف کو فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا نا۔ ہارون صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو گئی، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق دیکھیے یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے، ظاہر ہے کہ افغانستان میں اصل مسئلہ تو تب آئے گا یہ اگر انٹرم حکومت بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کنسنسس ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وار اکانومی پہ چلنے والا ملک جس پہ بلینز آف ڈالرز مختلف NGOs اور سفارت خانے لگا رہے تھے، اس پر یہ ملک چل رہا تھا۔ اب وہ ملک جا کر باہر بیٹھ جائیں گے، ان کی کتنی کمٹمنٹ ہوگی کہ جب تک افغانستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے دیکھیے پھر بات کریں گے اس پہ، بہت شکریہ۔ وہ تاجکوں کے اور اگر طالبان کے درمیان اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو باقی معاملات طے کرنا آسان ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہارون صاحب، یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، شرح پہ مبنی آپ نے ایک حکومت بنانی ہے، چاہے وہ بری حکومت ہے، یہ بھی کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوگا جس قسم کی باتیں یا عیسیٰ نقوی صاحب نے جو اپنی باتیں بتائی ہیں کہ نہیں آسان نہیں ہوگا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مشکل عمل جتنا مرضی مشکل ہو کرنا ہے آپ کو۔
بھائی ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے، پیاسا ہے، اسے پانی چاہیے. ایک آدمی بیمار ہے، اسے دوائی چاہیے. آسانی سے نہیں ہے تو مشکل سے ہوگا. امام علی رحمانوف کو کیا ملے گا طالبان کے ساتھ کانفلکٹ میں؟ یعنی وہ اگر اسلامک رنیسانس موومنٹ کی مدد شروع کر دیتے ہیں طالبان تو تاجکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. بالکل سادہ بات یہ ہے کہ تاجکوں کو اقتدار میں حصہ دیا جائے. باقی چیزیں تو ثانوی ہیں، باقی تو ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم نقطہ ارون صاحب مجھے جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے نکالنا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہ تو ظاہر ہے کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا. مگر یہ بھی تو واقعہ ہے، انہوں نے کہا نا کہ یہ وہاں پہ محفوظ تھے. طالبان چاہتے تو پہلے ہی ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے. ایک ہمارے ہیں دو نقطہ نظر بن گئے انتہائی. ایک تو یہ کہ کمال ہو گیا، دوسری عالمگیر جنگ ہم نے پانی پت کی جنگ ہم نے جیت لی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے جمہوریت ختم کر دی ہے. او بھائی وہ عوام کی مدد سے آئے ہیں، ٹاؤٹ تو نہیں رہ سکتے تھے نا، کارندے تو نہیں رہ سکتے تھے نا، وہ خود بھاگا ہے نا. گزارش یہ ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کریں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو. بالکل. اچھا بھائی انہوں نے 70,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا ہے. دیکھیے نا یہ وہ کیا وہاں سے میسج کیا آ رہا ہے کہ صلح کرا دیں گے. صلح کا کیا مطلب ہے؟ 70,000 انسانوں کے قاتلوں کے ساتھ صلح کر لی جائے گی. اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل حالات خراب ہیں تو پھر وہ یہی دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں نا وہ انڈیا کی مدد سے کر رہے تھے نا. اس میں بہت تفصیلات ہیں، میں کسی وقت چلیں پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب ہارون صاحب کچھ ملک کی سیاست کے اوپر آتے ہیں. سیاست پہ جانے سے پہلے آپ کسی اسکینڈل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. نہیں وہ یہی محکمہ خوراک پنجاب میں یہ ہوا ہے نا، یہ وسیم اکرم پلس ہے. وسیم اکرم تو 150 سال میں ایک ہی تھا. ہاں جی، جیسے 150-200 سال میں ایک ہی قائد اعظم تھا. یعنی ظاہر ہے کرکٹ کا پالیٹکس سے معاملہ تو نہیں ہوتا. کیا کریں چند سالوں میں نیا لیا ہے. تو وہ بچگانا ضد ہے نا، چھوٹے بچہ اور قوم کو بھی بچہ سمجھا ہوا ہے. ہر روز لیکچر دیتے ہیں. بڑی ترقی ہو گئی ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے جی. 152 سے وہ چلا گیا ہے 167 پہ ڈالر. بہت ترقی ہو گئی. مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے. ہی نیو اٹ. لیکن بڑی ترقی ہو گئی. بات یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے خاتون کا، سارا اسلم کو بھیج دیا. کہاں؟ ڈیرہ غازی کا کمشنر بنا کے بھیج دیا. اچھا. اب اس میں دو طرح کی اطلاعات، ڈس انفارمیشن بڑی پھیلتی ہے. دو طرح کی اطلاعات، وہ تو خود جانا چاہتی تھی. بھائی انہوں نے 2 ایڈیشنل سیکٹریوں کو، کیا ان کے نام ہے، فاروق الوی صاحب کی اور عاصم الطاف کی بات کر رہے ہیں. فاروق الوی اور عاصم الطاف. انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے دی کہ جی یہ مالی بے قاعدیوں کے مرتکب ہیں، جو کہ اکثریت بلیو کرتی ہے مرتکب ہیں. ٹھیک ہے. اس رپورٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے اتفاق کیا اور ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور سیکٹری سروسز کو، اس خاتون کا کیا نام ہے، اس کو سائمہ سعید کو بھیج دیا. 2 مہینے سے اس میز کو، اس فائل کے اوپر بیٹھی ہوئی تشریف فرما ہے. کیوں نہیں ہوا؟ افسر ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں. محکمہ صحت کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ محکمہ صحت کے پاس بہت فنڈز ہوتے ہیں، بیرونی امداد آتی ہے، لیپ ٹاپ آتے ہیں، سمارٹ ٹیلی فون آتے ہیں، اور یہ کیا ان کو کہتے ہیں عارضی ملازمین 200 300 400 رکھے جاتے ہیں. اچھا. وہ ملازمین کہاں ہیں؟ وہ سیکٹریوں کے، ڈپٹی سیکٹریوں کے، جوائنٹ سیکٹریوں کے، ایڈیشنل سیکٹریوں کے گھروں میں، وہ دفتروں میں نہیں ہیں. وہ ٹیلی فون کہاں ہیں؟ وہ ان کی جیبوں میں ہیں. وہ لیپ ٹاپ کہاں ہیں؟ وہ بھی ان کے گھروں میں ہیں. اور دھڑا دھڑ وہ پیسے بنا رہے ہیں اس میں سے. مثلا ہسپتالوں کی صفائی کا ٹھیکہ دے دیا. عجیب ملک ہے، اس کی ہسپتالوں کی صفائی کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. ہسپتال کی صفائی نہیں ہو سکتی. ایک ہسپتال کی صفائی کے لیے 10 خاکروب چاہیے، ایک ان کا نگران چاہیے، ایک مانیٹرنگ چاہیے. یہ میو ہاسپٹل میں ایک صاحب ہوتے تھے، لمبی سی ان کی داڑھی تھی اور اخبار نویسوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور افسروں کے ساتھ. سارے بکرے جو صبح مریضوں کے لیے ذبح ہوتے تھے ان کا گوشت اخبار نویسوں کو اور افسروں کو اور جناب لیڈروں کے گھروں میں چلا جاتا تھا. ہاں جی. محکمہ صحت میں اتنی کرپشن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کرونا کے فنڈ بھی تو آتے ہیں ہارون صاحب. اب کرونا کی وجہ سے فنڈز بھی بڑھ گئے. ٹھیک ہے. ملازم گھروں میں
कैन यू बिलीव, एक एक आदमी के पास 3, 4, 5 हत्या के 6 गाड़ियां हैं। जो गैर मुल्की अदारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसके लिए गाड़ियां भेजते हैं, वो गाड़ियां उनके पास हैं। और इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला तो कभी पैदा नहीं। भाई इसको वज़ीर आला बनाओ, अल्लाह के बंदे, इतना लायक आदमी है, हैं? इसको वज़ीर आज़म बनाओ। तो खुद कहाँ जाएंगे? तो खुद बैठे हैं वो, उनके असिस्टेंट बन के बैठे हैं, उनके अपने वज़ीर दाखिला बन जाए। वो इतना लायक आदमी है। कोई हद है, कोई तौसा जाके देखे कि वहां हो क्या रहा है, कोई जाके देखे कि जंगलों पर कब्जे हैं, कोई जाके देखे कि राजनपुर इलाका गैर है। आपको पता है राजनपुर में कोई पुलिस नहीं होती, बी एरिया है, पुलिस है ही नहीं। 20 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 25 साल पहले जब उन्हें बताया गया कि वहां तो पुलिस ही नहीं होती, बी एरिया है, लेवीज होती हैं। उनका पंजाब में, जी पंजाब में आज तक वहां पुलिस का निज़ाम कायम नहीं हो सका। ये पंजाब में कबाल। एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ज़रा मेहरबानी करके निगरान वज़ीर आला से कह दें, वो हमारे कोलीग होते थे अच्छा मीडिया में, प्रोफेसर साहब, कि भाई इसको बना दें, इसको एक डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नर हाउस में, तो उसको बना दें वहाँ पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा, मैंने उनसे कहा इसके ये मेरे बारे में उनके पहला तासुर ये होगा कि मैंने कम से कम 30 करोड़ रुपये रिश्वत ली है इस किस्से के लिए, इस काम के लिए। वो वहाँ से आटा वाटा जाता है ना अफगानिस्तान, और हर ट्रक से 10,000 20,000 रुपये लिए जाते हैं, और 100 ट्रक गुजर गए एक दिन में तो 5-6 लाख रुपए तो एक दिन के हो गए। और इसके लिए आपने बताया था पहले रिश्वत बहुत ज़्यादा चलती है। एक साबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैंने कहा कि ये वाक़या हुआ, उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऑफर की गई 30 करोड़ रुपए ले लो और एक पॉलिटिकल एजेंट। मैंने कहा आपको इतनी जरूरत हो गई लोगों को कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहें 30 करोड़ ले लो और ये काम करा दो और एक पॉलिटिकल एजेंट लगा दो। ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है। ये है वजारत सेहत। वजारत खुराक के बारे में अब्दुल अलीम खान ने मुझे कहा कि मैं दंग हूं कि ये किस तरह महकमा चल रहा है। इसमें इतने बेशुमार करप्ट लोग हैं। जब वो थे खुराक का वजीर, किस गंदम बेचने वाला नाखुश, उसको पैसे कम मिल रहे हैं, आड़ती नाखुश, सॉरी ये वो मिल वाला नाखुश, खरीदार नाखुश, हुकूमत का पैसा ज़ाया हो रहा है। ओ भाई वो खरीदे गंदम बाजार से जाके, और उसकी कीमत है। आप एक स्टॉक इतना रखें, आपके पास 2 लाख टन, 3 लाख, 2 मिलियन टन, 3 मिलियन टन, 4 मिलियन टन का जखीरा होना चाहिए कि महंगाई हो तो आप गंदम रिलीज कर दें। दैट्स इट। अफगानियों को आप रोक नहीं सकते, वो यहाँ से उठा के गंदम ले जा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, काबल वालों से कहो कि कितनी गंदम चाहिए, 1 लाख टन चाहिए, 2 लाख, 1 मिलियन टन चाहिए, हम आपको देते हैं। आप उतनी गंदम ज़्यादा उगाएं, ज़र मुबादला कमाएं। तो ये जनाब तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े वज़ीर आला ने ये किया है। सेक्रेटेरिएट का इतना झंडा गाड़ते हैं, भी इसका जिम्मेदार है, वो सेक्रेटरी सर्विसेज भी इसकी जिम्मेदार है। वो सेक्रेटेरिएट और इनका ये ख्याल है, और इनका ये ख्याल है कि ये छुपा रहेगा। इनको पता नहीं है एक दिन लोग इनकी गर्दनें पकड़ेंगे। ये अभी तो इमरान खान साहब इनको बचाते रहेंगे, उस दिन क्या करेंगे जब ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे उस्मान बुज़दार, उस दिन क्या करेंगे? उस दिन तो तौसा जाना मुश्किल होगा। वो कहते हैं हमने इतना बड़ा काम किया, सेक्रेटेरिएट बनवा दिया हमने, वहां पे कौन सा सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट फंक्शनल ही नहीं है पूरी तरह। अलग सूबा बनाने का वादा था, लाए ना ये रेजोल्यूशन। चलिए यही रेजोल्यूशन लाएं कि ये 2023 में ये सूबा बन जाएगा, लाए ना रेजोल्यूशन। बातें करना तो बड़ा आसान है, टैक्स दुगना हो जाएगा, हो गया ना दुगना टैक्स। एफबीआर को बताऊं? चलें एफबीआर का पोल हम बाद में खोलते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। एफबीआर से मुतालिक कुछ पोल हैं जो आप लोगों के सामने खोलेंगे हारून साहब कि एफबीआर किस तरह से काम करता है इस मुल्क के लिए और हुकूमत की कारकर्दगी कितनी तसल्ली बख्श है। हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, FBR की भी मैं बात करूंगी, मगर जब हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करेंगे FBR ऑटोमेटिकली इस सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है? पहले अच्छे अशार ये बता दीजिएगा खुदा के लिए। हुकूमत की बर्बादी कोरोना है, शजरकारी है, जो एहसास प्रोग्राम को उन्होंने जदीद खतूत पे सवार किया, बड़ा कारनामा अंजाम के 9 लाख आदमी निकाल दिया। जरा हिसाब लगाए ना कितने अरब रुपए बचते हैं, ठीक है ना। और अगर ये 1600 अरब रुपए इस तरह तकसीम करने में गैर सूदी कामयाब हो जाते हैं 3 साल में कि ये वापस आ जाएं, 1600 अरब में से 160 अरब रुपए तो आपके अखराजात इंतजामी तकरीबन निकल गए। और मजीद 160 अरब रुपए अगर आपके वापस नहीं आते, 100 अरब रुपए वापस नहीं आते। वैसे वो अदारे अच्छे हैं, उनका तजुर्बा है तो काबिल फ़हम है, इसलिए कि इतने पैसे तो आप एहसास प्रोग्राम में दे देते हैं ना। मगर ये तो आप हर साल दे देते हैं, वो तो वापस आएंगे। और गैर सूदी कर्जा जब किसी माशरे में मिलने लगता है, देखें ना, अमेरिका जब तबाही से दो चार हुआ, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के शुरू में इकॉनमी ख़राब थी, फिर ये कोरोना का हुआ, तो उन्होंने आसान लोन दिए। वो आसान लोन क्या थे? वो गैर सूदी समझें, 0.5% पे 1% पे अगर आया तो वो क्या है? वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है। अगर तो ये करने में कामयाब हो गए, उसमें सवाल सिर्फ एक है कि क्या वो पैसे वापस मिलेंगे, उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, उसमें रिजर्वेशन है। ये जो अल्लामा वक़ार मसूद गए वो इसी वजह से गए ना। और अपनी हमारी मोहतरमा जो हैं सानिया निश्तर, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि हमने दूर कर दी। ठीक, बड़ा ही इनकलाबी और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम। अगर तो ये कामयाब हो गए, अगर कामयाब हो जाता है, उसका हो सकता है कामयाब। अगर सानिया कर सकती हैं, ये भी कर सकते हैं। उसकी आपको ज़ामन चाहिए ना, 2 ज़ामन होते हैं। जब ये 50,000 रुपये देते हैं अख़ुवत वाले, आप इसके लिए 4 ज़ामन तलब करें। 20 लाख का कर्जा है, 4 ज़ामन होने चाहिए, और वो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ प्लेज करें। लेकिन हारून साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्लेज करने के लिए कुछ नहीं होगा। भाई ये नहीं होता। आप कोई काम 100% नहीं, किसी काम के, हर काम के कमज़ोर पहलू होते हैं, हर चीज़ के। आप रिस्क एक हद तक ले सकते हैं ना, वो पीली टैक्सियों की तरह 80% सरमाया डूब जाए। ये भी बिल्कुल आपकी सही बात। लेकिन ये शौकत तरीन से ये अपना ये तवक्को है कि वो सोच समझ के करेंगे, सोच विचार के साथ। ठीक है, करेंगे, ठीक है। और वो डिबेट के लिए ओपन है, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप पूछते हैं कि मुल्क की इकानमी की क्या सूरत हाल है FBR की। 10,309 अरब रुपए के अखराजात थे इस साल वफाकी हुकूमत के 30 जून को। 10,309 अरब के, ठीक है। आमदन कितनी थी? 6,903 अरब रुपए। कुछ जो ये FBR के अलावा टैक्सेस होते हैं, ये नहीं अपना स्टाम्प और ये और टिकटें और फलां बहुत सी चीज़ें, 1,000 अरब रुपये उससे जमा, 3,500 अरब रुपए का आपने कर्ज लिया। किन मामलात के लिए? जब कर डेवलपमेंट फंड्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तरक्याती काम मंसूबे कर्जों से हो रहे हैं। 100%। अच्छा, अब आपने कर्ज का नतीजा क्या निकलता है? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, यानी पैसा है, बाहर से पैसा आपने कर्ज ले लिया और वो पैसा मौजूद है, या तो वो महकमा हेल्थ का, जैसे अभी आपको किस्सा सुना है, उनके हत्थे चढ़ जाएगा, एजुकेशन वालों के हत्थे चढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारी निज़ाम इतना बेहुदा है कि आधा पैसा अगर लग जाए तो गनीमत है, 70% लग जाए तो कमाल है। ठीक है ना जी। तो आप कर्ज लेके तो मुल्क चला रहे हैं। भुट्टो ने एक तरमीम की थी आइन में, क्या कि 25 एकड़ से ऊपर जिसकी ज़मीन है वो टैक्स अदा करे। अच्छी थी, उसको ज़िया-उल हक ने कल अदम करार दे दिया, क्योंकि ये मुल्क गरीबों के लिए बना ही नहीं है। बना तो गरीबों के लिए था, कायद आज़म ने बनाया था, मगर रहने नहीं दिया गया। वो तो ब्लैक मार्केटिंग तक के मामले में भी हसास थे कि कोई चीज़ चोर बाजारी। आपको पता है कायद आज़म ने कभी जब पेट्रोल की राशनिंग हुई, अपनी गाड़ी खड़ी कर देते, ट्रेन में सफ़र करते थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो चाय नहीं पिलाते थे अखबार में। एक हिंदू अखबार में इसने कहा कि चाय नहीं पिलाई उन्होंने कहा वो चीनी की राशनिंग है तो चाय नहीं मिल सकती। तो उसने कहा कि बगैर चीनी के पिला दें, तो आप उन्होंने कहा, जैसे उनका मिजाज था, ओके आई विल गिव यू हॉट वाटर। अच्छा, ठीक है। बात यह है कि
वही कर्ज है, उतने ही कर्ज है, उतनी ही करप्शन। मैं तो हैरान हूं कि इनको सूझी क्या। एक पॉइंट है जी कि इमरान खान साहब पैसे नहीं बनाते, ये बात ठीक, नहीं बनाते, और मगर करप्शन की सतह तो वही है ना, महकमा हेल्थ में, एजुकेशन में, फाइनेंस सब में, जगहों पे, हर जगह पे, पुलिस में। आपने सिविल सर्विस का क्या किया, आपने एफबीआर का क्या किया, उसका मैं डेटा देता हूं भी आपको। आपने एफआईए में गए कुछ बेहतरी थोड़ी सी, बराए नाम ही सही, चलिए जो जहां भी थोड़ी सी भी बेहतरी हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। आपने तालीमी इदारों में क्या किया है जी? उनसे पूछते वो कहते हैं मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वो हूँ। 22 करोड़ बच्चे हैं और वो एक बालिग आदमी है, वो मैं बताता हूँ। ओ भाई, बुनियादी इस्लाहत, बल्दियाती अदारे, अकाउंटेबिलिटी, कितने % एफबीआर टैक्स जमा करती है आपको बताऊं? जी जी प्लीज। इसमें 1 मिनट तो आपका ज़ाया होगा, मुझे निकालना पड़ेगा। ये 45% तो इंपोर्ट्स के अंदर है हारून साहब। अच्छा, इसको पढ़ते, मैंने आपको लिखवाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और 44% टैक्स जमा होता है जो इंपोर्ट्स हो रही हैं, उस पर जो ड्यूटीज हैं। आगे 29% है जो 30 कंपनियां देती हैं। 30 कंपनियां 29% दे देती हैं, और 25% अब सोर्स से आता है। ये कितना हो गया? 45 और अच्छा, और 74% ये हारून साहब हो गया। और अब सोर्स का आपने बताया था 25% वहां से एट सोर्स कट जाता है। एफबीआर क्या करती है? क्या टैक्स लेती है और क्या करती है? नहीं, क्या करती है एफबीआर? इसके ये तो भाई, ये तो ये नहीं केस आपको वसूल होना है, उसमें भी घपला करती है। ये क्या करती है? उसमें अंडर इनवॉइस होती है, जो चीन से सारी हमारी इंपोर्ट से ज्यादा चीन से हैं, उसमें अंडर इनवॉइस होती है। यानी टैक्स अगर 2000 अरब रुपए जमा होने चाहिए तो 1200 रुपए जमा होगा। तो क्या करती है एफबीआर? क्या करती है फिर? कुछ भी नहीं करती। एफबीआर रिश्वत देती है और क्या करती है? कितना टैक्स जमा? एफबीआर के कारिंदे टैक्स तो देखिए, मैं आपको ये वाकया सुना चुका हूँ कि जरदारी साहब ने डॉक्टर शुएब सडल से कहा जब वो वफाकी टैक्स मोहतसब थे कि टैक्स कितना हो सकता है, बढ़ सकता है? उनका बढ़ सकता है, कितना? उनका दुगना। अच्छा। उनका इसके लिए क्या करना होगा? उनका जो बड़े टैक्स डिफॉल्टर हैं, देखिए गरीब आदमी को, एक छोटे से दुकानदार को पकड़ने से तो मसला हल नहीं होता ना। सही। और माजी से नहीं आप लड़ते, आप मुस्तकबिल के लिए बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने कहा 10-12 टैक्स डिफॉल्टर, 8, 9, 10, 11, 12 पकड़ लेंगे, और मतलब जिन्होंने वाकई क्राइम किया होगा, अरबों रुपए खाए होंगे, और एक मिसाल कायम करेंगे और सिस्टम्स डेवलप करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन से 10-12? उसमें कहा उसमें आपके 2-3 वजीर शामिल है। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता तो फिर ये भी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब कहते थे मैं टैक्स जमा करूंगा। भाई चंदा नहीं है, ये टैक्स है, ये एफबीआर ने जमा करना है। वाहिद सोल्यूशन ये है। मुझे हारून ख्वाजा साहब कहते थे मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मैंने इसको डीपली स्टडी किया, बहुत से लोगों से बात की, और इसको खत्म करो, एफबीआर को बंद करो, इसको नया अदारा बनाओ, इसकी जगह पे कुछ कंपनियों से डील करें, कुछ जो ड्यूटीज कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो एट सोर्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये 22,000 आदमियों की जरूरत नहीं, 22,000 लुटेरे सरकारी तनख्वाह पे पल रहे हैं। चलिए 3, 4, 5 करोड़ रुपया खा जाते हैं। 10 सेकंड हारून साहब, सिर्फ एक सवाल का फौरी तौर पे जवाब। शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंच गए हैं परसों जलसा। आधा इसका मतलब है ना वही खेल जो हमेशा से खेलते हैं कि कुछ देर के लिए वो मरियम साहबा की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।